اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی عمر کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور ہماری مفلسی ہمارے امتحان کو تھی، اور اکثر ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات میں بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہ لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بخار کی وجہ سے بچے کی بنی حالت دیکھ کر میں اپنی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری جب حد سے بڑھی تو مجھے اللہ عز و جل کا یہ قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے؟ کہ جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی تکلیف کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی تکلیفیں پوری کرتا ہے؟ جی ہاں پیارے دوستو، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا پھر لاچاری کی، یا غربت اور اخلاص، یا پھر گناہوں کی، آخر کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں بستر سے اٹھی اور وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی ہٹا کر دوبارہ پانی سے بھگو کر ماتھے پر رکھی، اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر سے بارگاہ الہی پہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پانی کی پٹی پھر سے رکھی، اور پھر میں دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور اس عمل کو میں نے کئی بار کیا، اور جب میں اسے بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ کہ رات کے وقت کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کون؟ تو جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جب جا کر دروازہ کھولا تو ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی اور اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو دیکھا اور میرے ہاتھ پہ ایک نسخہ لکھ کر تھما دیا اور بولا کہ لائیے میری فیس دیجیے، اور بولا کہ میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس آپ کو فیس کے پیسے دینے کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا، جب فیس کے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات میں فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ آخر کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے میرے گھر پہ آیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ میرے گھر تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، بلکہ فلاں شخص تو میرا ہمسایہ ہے۔ یہ باتیں سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر پہ چلا گیا، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر پھر سے ہمارے گھر پر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رودھی ہوئی آواز سے بولا،
اور کہا اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں نے بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہمارے لیے کھانا، بچے کے لیے دوائی اور گھر کی کچھ ضروریات کا سامان لے کر لوٹا، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ سرکار کی طرف سے اور اس کی طرف سے ہم لوگوں کو ایک تنخواہ تب تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔